بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، بھکاری وہ کہ جسے حرص و ہرس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں ہی لٹوا کر، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں ہی لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بینٹ چڑھا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بینٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبہ کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبہ کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مضمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، ارادے مضمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، اور کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس چل بن کے اپنی روح سیاہی سے، خلاصہ یہ کہ بس چل بن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، یہ تیرا گھر ہے یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا، یہ تیرا گھر ہے یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا، یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، تیری چوکھٹ تیری چوکھٹ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زباں غرقے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، زباں غرقے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا،
سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، تیری چوکھٹ تیری چوکھٹ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا میں وہ سوالی ہوں، زباں غر کے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم فرما میری اس زبان بے زبانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، الہی تیری چوکھٹ پر سوالی بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں، بیکاری بن کے آیا ہوں، بیکاری بن کے آیا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرور دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے وہ نہ تو اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے وہ نہ تو اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور اس کو قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ پہلی جنون، نمبر 2 جزام، نمبر 3 اور برس ہے۔ برس جس کو آپ البحری کہتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب وہ 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی اللہ کا مطمئن اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے۔ جب انتہائی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ مالک تیرے نظام پہ بندہ قربان جائے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے بے نیاز بادشاہ اس بندے کے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ بے نیاز بادشاہ اس بندے کے گناہوں کو، جب بندہ 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک کام اگر وہ کرے تو اس کے والدین کے حساب میں لکھا جائے گا، برا کام اس کے والدین کے حساب میں نہیں اور نہ اس کے اپنے حساب میں۔ بالغ ہو جائے گا تو اس کا اپنا حساب جاری ہو جاتا ہے، 2 فرشتے اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ جب وہی بچہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، جنون، جذام اور برس سے۔ جب بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب وہی بندہ 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب 80 سال کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہی 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کی شفاعت کا حق دے دیتا ہے اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور مالک اس کو زمین میں اللہ کا قیدی کہتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اس کو کسی چیز میں کوئی لذت نہیں رہتی، وہ ایک قیدی کی طرح، اللہ کے قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور اس کے تمام جو اس نے وہ نیک کام کیے ہوتے ہیں، جو اس نے اپنی اس دور میں نیک کام کیے ہوتے ہیں، جب وہ بالکل تندرست تھا تو اس کے وہ سارے کام جو اس نے نیک کیے ہوتے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جو اس نے جوانی میں کیے ہوتے ہیں سارے نیک کام، تو وہ سارے کے سارے نیک کام جو اب وہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو وہ بالکل اسی طرح لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام بڑے ہی نرالے، بڑے ہی حسین، بڑے زبردست ہیں۔ اب مسئلہ کہاں خراب ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اس نظام کا، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم ایسے ہیں کہ ہم دنیا داروں کے چکر میں اتنے غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ میں اور آپ سارے ایک جیسے ہیں، ہم اپنے مالک کی کرم نوازیوں سے، اپنے مالک کی رحمت سے، اپنے مالک کے کرم سے ہیں ہی غافل۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کرم کتنا وسیع ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ کتنا اپنے بندے پہ مہربان ہے، اس کو اپنے بندے سے محبت کتنی ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کو عذاب دوں، تو وہ نہیں دینا چاہتا ہم کو۔ ہم خود اس کی رحمت سے ناواقف ہیں، ہم خود اس کی رحمت سے غفلت برتتے ہیں، ہم خود اس کی رحمت کے بارے میں نہیں جانتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ میں اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر روز کوئی ایسا ٹائم نکالتے ہیں کس ٹائم پہ ہم اپنے مالک کے بارے میں پڑھ سکیں، اپنے مالک کے بارے میں جان سکیں، اپنے مالک کی رحمت کے بارے میں جان سکیں۔ میں آپ کو یہ پوچھ رہی ہوں اور اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ کتنے بندے ایسے ہیں ہم میں سے جو اپنی ڈیلی روٹین میں سے ٹائم نکالتے ہیں، جی یہ ٹائم ہمارے مالک کے لیے ہے اور ہم نے اپنے مالک کے بارے میں جاننا ہے، ہم نے اس کی رحمت کے بارے میں جاننا ہے، ہم نے اس کے کرم کے بارے میں جاننا ہے، ہم نے اس کے حبیب کی سیرت کے بارے میں جاننا ہے۔ جی اتنا ٹائم ہے جو ہم نے اسی پہ وقف کرنا ہے، تو بمشکل سے ہمارے پاس تو نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ جاننا اور یہ اس کو پڑھنا اور اس کی ذات کی معرفت لینا اور اس کے قرب میں رہنا اور اس کے لیے جس کا یہ وقت ہے ہم اسی کو ہی وقت نہیں دیتے، تو پھر ہم کیوں نہ اس طرح ہماری زندگی گزرے، ہم اس کی لائن کی طرف جائیں، وہ مان جاتا ہے، اس طرف جائیں وہ مان جاتا ہے۔ یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے کہ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ یہ اس کی بڑی خوبصورت صفت ہے کہ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہماری مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ دھدکارتا نہیں ہے دوستو، وہ نہیں دھدکارتا، وہ پھٹکارتا نہیں، پچھلی توبہ نہیں یاد دلاتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے پہلے توبہ کی تھی، وہ تم نے اس کی پاسداری نہیں کی، اب دوبارہ آگے ہو، وہ ایسے نہیں کرتا۔ وہ ہمارے گناہوں کا حجم ہمیں نہیں بتاتا کہ اتنے تمہارے گناہ ہیں، وہ رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا اپنے در سے، بگا نہیں دیتا، وہ دل میں اترتا ہے، وہ دل میں اترتا ہے، وہ دل میں اترتا ہے، وہ نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، وہ دل میں اترتا ہے، وہ بھگاتا نہیں ہے، وہ رد نہیں کرتا، وہ پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا، وہ گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، وہ آپ کو گناہوں کا وزن نہیں کر کے دیتا، وہ یہ نہیں آپ کو بار بار کہتا یہ چیک کرو تم مکر جاتے ہو، تم پھر جاتے ہو، ایسا نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ دل میں اترتا ہے،
وہ نیتوں کو پڑھ لیتا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ وہ مان جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے، وہ رد نہیں کرتا، وہ آپ کے گناہ نہیں بتاتا، وہ ہمیں ریلائز نہیں کراتا کہ تم کتنے بڑے گناہ گار ہو، وہ ڈائریکٹ دلوں میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں سکون نازل فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ یہ کام ہے میرے مالک کے، ڈائریکٹ یہی کام میرا اللہ کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں سکون نازل کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے کام ہے، بندے کا اتنا بڑا ظرف نہیں۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی بندگی پہ آئیں، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں مل جائیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، معاف کرنا سیکھیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بات اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔